بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو بحمداللہ تعالی جاری اور ساری ہے، اور جس کا عنوان سب جانتے ہیں کہ ثقلین اور یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین علیہم الرضوان کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بطور نص اس مفاضلے پر نازل ہوا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے بھی کسی آیت کی تشریح میں، توضیح میں، تعویل میں، تعبیر میں، تفسیر میں کوئی ایک حرف بھی نبوی فرمان سے ثابت نہیں کر سکتا کہ اس مفاضلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو یا آپ سے سرزد ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت اصحاب رسول اللہ رضوان کی ہے۔ ان نفوس قدسیہ نے بھی کسی آیت کریمہ کے کنٹیسٹ میں ایک حرف بھی بیان نہیں کیا، تو گیا وہ تینوں اعتبار سے بے اصل ٹھہرا، اور بے اصل بات ہی جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ اور چونکہ اس کو کائنات کا بدترین جھوٹ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اہل سنت کی کائنات پر ایک جعلی عقیدہ تھوپا گیا، اور اس جعل سازی کو آفاقی جماعت پر جناب والا طاری کر کے کہا گیا کہ جو یہ نہیں مانتا وہ جماعت سے خارج ہے۔ بھائی جماعت کسی بریلوی مفتی کے باپ کی نہیں، نہ مصباحی کے باپ کی ہے، جماعت جماعت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن تفسیری اساسوں کے اندر تفاسیر بالماسور جو ہماری کتاب کا بھی حصہ ہیں، ان تفاسیر بالماسور کے اندر جو روایات آئی ہیں، جن روایات کے اندر اصحاب رسول اللہ رضوان کے اقوال کو جمع کر کے جناب والا ایک جعلی عقیدہ بنایا گیا، حیرت اس بات پر ہے کسی صحابی نے، جن کے اقوال تفاسیر بالماسور کے اندر موجود ہیں، کسی صحابی سے یہ مفاضلہ منقول ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو ان اقوال کی ذاتی حیثیت ہے وہ قطعی تو دور کی بات ہے، ظنی بھی نہیں بنتی۔ کوئی ایک قول ایسا نہیں جو صحیح سند کے ساتھ آیا۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا ان کی طرف سے ایک قول ہے، وہ دو تفسیروں میں آیا ہے، بلکہ زائد تفسیروں میں آیا ہے۔ جب ہم نے اس کی سند کا کھوج لگایا تو ایک راوی اس سند میں موجود، ایک ضعیف، اور ایک کی ملاقات ہی اصل سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی جس شخص نے اسے روایت کیا ہے، یونس بن ابی اسحاق السبیعی، وہ سماعت دور کی بات ہے، اس کا باپ ابھی 1 سال کا تھا، شیرخوار بچہ، کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ابھی تو باپ 1 سال کا ہے، بچہ پھر کبھی پیدا ہوا ہوگا، پھر جا کر پھر وہ شخص براہ راست کئی سال بعد روایت کرتا ہے، یعنی راوی چلا گیا ہے اس دنیا سے اور راوی کا نشان ہی نہیں ہے، تو بعد میں کئی سال بعد آنے والے لوگ اس سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جعل سازی، جس جعل سازی پر اعتماد کیا ہوا ہے میرے بریلوی مفتیوں نے۔ مصباحی صاحب، کبھی علم سے بھی آشنائی حاصل کر لیا کرو، اور لمبی پگڑی پہننے سے بندہ نہ عاقل ہوتا ہے اور نہ ہی عالم ہوتا ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم حصول سے آتا ہے، جدوجہد اور ریاضت سے آتا ہے۔ فتوے تو آپ نے مدینہ میں بیٹھ کر لگا دیے، جھوٹ بھی بول دیا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول دیا، تو ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی۔ اب ایک ہی صورت ہے، 2 + 2 = 4، کوئی تیسری صورت نہیں چلے گی۔ اب اسی روایت کو، یعنی یہ جو میں نے روایت پیش کی ہے، یہ تفسیر سمرقندی کے اندر موجود ہے۔ اب اسی روایت کو جناب والا پیش کرتے ہیں امام واحدی اپنی تفسیر الوسیط کے اندر۔ انہوں نے بھی جس روایت کے اندر جو سند کا تصور دیا ہے، اس سند میں وہ راوی ابھی اسحاق جو ہے وہ 1 سال کا نوخیز شیرخوار بچہ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو طبی عمر ہوتی ہے حدیث کے سمجھنے کی، نقل کرنے کی یا اعتماد کی، اس وقت تو وہ ابھی بچہ ہے، تو جو اصل راوی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کئی سال بعد، پھر وہ اس سے روایت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جعلی روایات جو ہیں، وہ روایات قطعیت کا تو کیا، ظنیت کا بھی تصور اور مباد پیش نہیں کر سکتی۔
اب آئیے تیسرا راوی جو ہے وہ آپ عبداللہ ابن عباس کو لے آتے ہیں اور اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے. تو علامہ سیوطی علیہ رحمہ 9ویں 10ویں صدی کی ہجری کے ہیں. انہوں نے اپنی سند سے یہ بیان نہیں بات کی, انہوں نے تفسیر ابن مردویہ کے حوالے سے بیان کی ہے. جب ہم اس مصدر پر پہنچے تو وہاں تفسیر ابن مردویہ کے اندر جو روایت کے اندر سند میں راوی ہے وہ سنی مہذب تصور دین کے مطابق وہ بدترین کافر ہے, سبائی ہے, اور رجالیوں کے نزدیک بھی وہ کافر ہے, محمد بن صاحب الکلبی. اور پھر وہ ابو صالح سے اگر روایت کرتا ہے تو تمام رجالیوں کے نزدیک وہ جھوٹا ہے. یعنی ابو صالح پھر روایت کرتے ہیں ابن مسعود عبداللہ ابن عباس سے, تو اس تصور سے آئی ہوئی روایت کے اعتبار سے تمام قسم کے رجالیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہی یہ ابو صالح سے ابی صالح سے بیان کرتا ہے محمد بن صاحب الکلبی تو یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. تو آپ کی تو روایتیں ابتدا سے انتہا تک سب جھوٹ ہی جھوٹ ہیں. اور ایک روایت جو آتی ہے اس روایت کا اصولی تصور یہ دیا گیا ہے کہ جناب والا وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر, تو بھئی عامر بن عبداللہ بن زبیر جو ہے, عبداللہ بن زبیر پیدا ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں, جو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آئے تو اس وقت وہ عامر کا باپ پیدا ہوتا ہے. ابھی عامر تو بعد میں کئی دیر بعد پیدا ہوتا ہے. وہ روایت کر رہے ہیں جناب والا اپنے باپ سے. ان کے باپ کی نہ حضرت ابو قحافہ سے جناب اپنا ملاقات ہے, نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی کوئی صورت ہے. تو یہ اس طرح کی صورت حال ہے. اور پھر اس میں جو مصعب بن ثابت راوی ہے وہ تمام کے نزدیک ضعیف ہے. تو بھئی یہ جال سازیاں کسی اور کو دکھاؤ. تحقیق کے طالب علم کے لیے 2 + 2 = 4 کے دلائل ضروری ہیں. تو لہذا اب اس کے بعد آتا ہے سعید بن مسیب آتا ہے. وہ پیدا ہوتا ہے 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ اس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بڑا بھی ہوا ہوگا, اور پھر اس بڑا ہونے کے بعد اس نے روایت حاصل کرنے کا ملکہ لیا ہوگا. تو پھر وہ بھی کسی موقر شخص سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا فلاں نے مجھے بتایا ہے. یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے کہ اخبرنی فلاں, انبأنی فلاں, نبأنی فلاں یا حدثنی فلاں, ایسا کہیں نہیں ملتا. تو جب ایسا کہیں نہیں ملتا تو میں مفتی صاحب مصباحی صاحب گزارش کروں گا, وہ بالاغنی کا لفظ بولتے ہیں, کیا اس سے بھی روایت بنتی ہے کسی اصول حدیث کے تحت؟ تو یہ ڈرامے بازی جو ہے اب نہیں چلے گی, نہ ہم الحمدللہ چلنے دیں گے. تو تسلیم کرنا پڑے گا ملت بریلویہ کو, یہ جو مفاضلہ کرتے ہیں یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. باقی رہا احادیث کا معاملہ, اس میں بھی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں زمانہ رسالت کے اندر کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم مفاضلہ کر رہے ہیں جناب والا, یہ ضروری ٹھہرا ہے. تو لہذا احادیث کے اندر بھی وہ آپ کا جھوٹ الحمدللہ ہر ایک حدیث کو پیش کر کے جو آپ نے روایتیں بیان کی ہیں اس جعلی تصور دین پر, اس جھوٹے تصور دین پر, ہم ہر ایک روایت کا الحمدللہ پریشر کریں گے اصولی زبان سے اور اصولی لوگوں کے علم کی روشنی میں. تو اس طرح اجماع کا ڈرامہ ہے وہ بھی کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. یہ مسئلہ نزول قرآن کے وقت نہیں درپیش آیا کہ اس پر فیصلہ کرنا اور اجماع کرنا ضروری ہو گیا. زمانہ رسالت میں نہیں آیا, زمانہ صحابہ میں نہیں آیا. یہ گھریلو دین جو ہے آپ نے بریلی شریف میں جو گھڑا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کسی بھی جتنے بھی تفسیر بالمعصور لکھنے والے مفسرین اہل سنت ہیں کسی نے بھی اس مفاضلے کو اس تصور میں پیش نہیں کیا. روایت ضرور پیش کی ہے اور پھر وہ لوگ سامنے لائے گئے جو اس وقوع کے عینی شاہد ہی نہیں ہیں. حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص قرآن کریم کے نزول کو بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ نزول کے وقت اس کا عینی شاہد نہ ہو. یہ الاتقان سے لے کر البرہان زرکشی اور اوپر کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے بطور ضابطہ. تو ایک راوی تو ایسا بتا دیں جو اس کا عینی شاہد ہو صحیح سند کے ساتھ. تو آپ کے دامن میں مصباحی صاحب ایک راوی بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ جھوٹ ننگا ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اس کو تفصیل وار ذکر کریں گے. پورے قرآن کا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ ایک حرف بھی ایسا نازل نہیں کیا گیا, نہ خدائے ذوالجلال کی مشیت نے
کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جس کو آپ نے آگے بڑھا کر بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر وجہ کے ایسا پھیلا دیا ہے جو آپ کا جعلی تصور دین نہیں مانتا، اسے کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ جناب والا دال ہو گیا ہے، مدل ہو گیا ہے، یہ آپ کے گھر کی چٹنی ہے، یہ آپ کے گھر کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے، تصور دین ہے، اس کو اب کوئی نہیں ماننے والا، کوئی مفاضلہ نہیں اہل بیت کا۔ اہل بیت علیہ السلام کا تشخص منفرد ہے قرآن پاک کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر، تقدس الگ ہے، تکریم الگ ہے۔ تو جو کام نہ خدا نے کیا ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے، نہ رسول نے کیا ہے، نہ اجازت دی ہے، نہ اصحاب رسول نے کسی آیت کے تصور میں کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کہاں سے بیٹھ کے گھڑا ہے؟ 600 سال کے بعد رازی علیہ الرحمہ نے یہ خامہ فرسائی کی ہے، بلکہ میں اسے شرارت کہوں تو بھی گھٹ ہے۔ یہ رازی نے ارسطو کی منطق کا استعمال کر کے یہ مفاضلہ اپنی جیب سے کیا ہے۔ رازی کے پاس بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کسی مفسر کے پاس کائنات کے اندر اس مفاضلے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی جو کیا ہے اپنے خیال کی دنیا میں کیا ہے، جوڑ توڑ کر ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، کوئی ایک مضبوط ٹھوس اور مربوط پیرائے کی ایک سطر بھی قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا بریلوی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Like, comment, and subscribe.